ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تعالى في قرآنه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کی بابرکت محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، اور جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرے مقصد، تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھلانا ہے تو ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی بھی ہو، خوشنما کیوں نہ ہو، اس میں اخلاص ہی نہیں ہے تو وہ بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ماعون میں فرماتا ہے: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ اے ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میں سے ایک شخص شہید ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا: تو نے ان نعمتوں کو کیا کیا؟ وہ کہے گا: میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا: کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے بہادر بھی کہا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔